السلام علیکم جی. وہی فیصلہ ہوا جس کا میں نے آپ سے اظہار کیا تھا کہ میرٹھ کے کسی بھی ٹچ سٹون کے اوپر اگر وہ فیصلہ کیا جائے تو یہی ہوگا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے کیس کے اندر باعزت طور پہ بری کر دیا گیا اور ان کے میاں جنہوں نے گواہی کے طور پہ دستخط کیے تھے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو ہیں ان کو بھی بری کر دیا گیا. اس کیس کا پس منظر میں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کیونکہ یوتھیوں نے اتنا زیادہ اور یوتھیوں کے سرپرستوں نے اور اب چونکہ مریم نے اس کو کوچ کا نام دے دیا ہے تو یوتھیوں کے کوچز نے اتنا زیادہ خوفناک پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اس کا کوئی جواب آپ کے اذہان بھی مسموم ہو چکے ہیں. تو پہلے وہ بیک گراؤنڈ سن لیجئے. میاں شریف صاحب کو جب بھٹو نے ان کی تمام جائیداد اور اتفاق فاؤنڈری چھین کر پاکستان سے آلموسٹ ملک بدر کیا تھا تو انہوں نے جا کے گلف سٹیل کے نام پہ ایک سٹیل مل لگائی تھی موجودہ متحدہ عرب امارات کے اندر اس وقت. اور وہ چونکہ انہیں سٹیل کا کام ہی آتا تھا, سٹیل کے وہ گرو تھے, لوہے کے کام کے وہ گرو تھے, تو انہوں نے وہ مل لگائی اور مل لگا کے جب اس کی دن دگنی رات چگنی اس نے ترقی کرنی شروع کی اور اس کا اس وقت چونکہ یو اے ای بننا شروع ہوا تھا اور وہاں پہ یہ لوہا جو تھا یہ سونے کے بھاؤ بکتا تھا تو عربوں کے منہ کے اندر پانی بھر آیا. اسی اثناء میں جب وہ مل لگی اور کچھ عرصہ کے لیے چلی تو اس عرصے کے اندر یہ قطر جہاں پہ ایل این جی اس وقت تک نہیں نکلی تھی اور یہ غریب ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا, اس کے جو سربراہ تھے, جو صاحب تھے, جو اس وقت موجودہ صاحب کے دادا ہیں, وہ آتے تھے اور میاں صاحب جو تھے وہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کیا کرتے تھے. ان کو جب ضرورت ہوتی تو وہ مانگ لیتے تھے. میاں شریف صاحب وہ ایماندار آدمی تھے جی, غیرت مند آدمی تھے. وہ جا کے لکھ لیتے تھے کہ جناب میاں شریف سے مجھے اتنے پیسے ملے ہیں. جب ان کی ایل این جی نکل آئی 1993 کے اندر اور یہ دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے اور انہوں نے دنیا بھر کے اندر اثاثے بنانے شروع کر دیے تو اس وقت جو تھا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا واپس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے اوپر میاں شریف صاحب نے ہاتھ رکھ دیا کہ اچھا پھر آپ یہ ہمیں دے دیجئے, آپ نے جو پیسے دینے ہیں باقی آپ ہم سے کیش لے لیں. تو کیش ان کو دیا گیا تھا. اس کے ساتھ قطری جو ہیں وہ دنیا بھر کے مین کیپٹل کے اندر بڑی بلڈنگز کے مالک ہیں آج بھی. متحدہ ایون دبئی کے اندر بھی 1/3 بلڈنگیں قطریوں کی سمجھی جاتی ہیں. پیسہ اتنا آ گیا, ایسے ہی 1.25 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے اب آج ان کی. اس وقت تو اتنی بھی نہیں تھی, وہ 40-50 ہزار تھی اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو جو اصل میں قطری ہیں تو ان کے پاس پیسہ بہت تھا تو انہوں نے بلڈنگیں خریدنے دلا دی. تو یہ اپارٹمنٹ اس وقت جو تھے وہ میاں شریف صاحب کو ملے. اب میاں شریف صاحب جب 2003-04 کے اندر سرور پیلس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا میں اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے بچوں میں اثاثے تقسیم کرنا چاہتا ہوں. تو آپ جو ہیں اس بیٹھ کے انہوں نے بتایا. میاں نواز شریف صاحب نے کہا میں نے پاکستان کے اندر کوئی جائیداد نہیں رکھنی ماں سوائے ایک رہنے کے مکان کے علاوہ جو جاتی عمرہ میں, کوئی انڈسٹری نہیں لی. ظاہر انڈسٹری جو تھی وہ عباس شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے بچوں کو براہ راست منتقل کر دی, کیونکہ اگر ایک دفعہ باپ کے نام منتقل ہوتی یا بیٹیوں کے نام منتقل ہوتی اور پھر آگے بچوں کو جاتی تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر ٹیکسیشن پڑ جاتی. تو انہوں نے براہ راست اپنے پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو میاں شریف صاحب نے اپنے اثاثے منتقل کیے. یوں یہ والے اثاثے جو تھے یہ براہ راست حسین نواز صاحب کو منتقل ہوئے. یہ والا اثاثہ جو تھا اب 1993 سے میاں نواز شریف نے خریدا. ماما نواز شریف نے خریدا ہی نہیں کبھی, وہ ٹرانسفر ہوا اور وہ اس لون کے اس ڈیٹ کے عوض ایڈجسٹ ہوا جو کہ میاں شریف نے امیر جو قطر تھا اس کو دیا ہوا تھا, اس کے اگینسٹ یہ ایڈجسٹ ہوا.
اب اس کے بعد جب میاں شریف صاحب کی باری آئی تقسیم کرنے کی تو انہوں نے اپنے ڈائریکٹ پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو دے کے، اور برطانیہ کے اندر تو ہے نا کہ اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کی ساری جائیداد آپ کی اولاد کو نہیں ملتی، سرکار اس میں سے 40-50% کی حصے دار ہوتی ہے، تو اس کو بھی تو انہوں نے اوائڈ کرنا تھا، تو وہ اوائڈ کیا گیا۔ تو یوں یہ اچھا جب وہ ٹرانسفر ہوا حسین صاحب کو، تو حسین صاحب کا اثاثہ بنا۔ آپ پوچھیں گے کہ پھر مریم نواز شریف کا کیا قصور نکلا؟ مریم نواز شریف کا ایک قصور نکلا۔ حسین نواز صاحب کی 2 شادیاں ہیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تیسری بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن ان کی 2 شادیاں ہیں، اور حسین نواز صاحب کا خیال تھا کہ میرے دونوں بچوں کے اندر انصاف ہونا، میری دونوں بیویوں کے بچوں کے اندر انصاف ہو، اور اس لیے انہوں نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کو اس کا کسٹوڈین بنا دیا، اس کا جو تھا نگران بنایا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، حسین نواز اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میری بہن جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ میرے بچوں کو ان کا برابر کا حصہ ملے۔ یہاں پہ مریم نواز شریف کی انٹری ہوتی ہے، اور پھپھو جو ہے وہ اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کی محبت کے اندر جو ہے وہ اس میں دستخط کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، بھائی نے اگر میرے کندھے پہ ذمہ داری ڈالی ہے تو میں بن جاتی ہوں اس کی کسٹوڈین، اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو ظاہر دونوں سوتنے تو آپس میں لڑیں گی نا، تو یہ جو نند ہوں گی ان کی جو ہیں وہ اس کے اندر وہ کر دیں گی۔ تو جب مریم نواز شریف صاحبہ یہ بنی ہیں یہ کسٹوڈین، تو اس کے اوپر اب اور کوئی نہیں ملا تو کیپٹن صفدر صاحب نے دستخط کر دی۔ کیپٹن صاحب 1 سال کے اندر اس بات کے اوپر، اور مریم نواز شریف صاحبہ 7 سال کی سزا کے لیے ان کو جیل میں ٹاک دیا گیا۔ 4 سال لگ گئے جی اس کیس کا فیصلہ ہونے میں، اور جس کے کوئی حقائق ہی نہیں تھے، جس کو کوئی فیکٹ ہی نہیں تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں اس کے حقائق دکھائیں، کوئی فیکٹس دکھائیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے لوور کورٹ سے فیصلہ لیا تھا، تو مویا مر گیا دیاں مڑیاں جو فیکٹس ہے گئے سن جڑے کہ وہ کھائے جاندے، فوٹو کاپیاں تھیں، پرسیپشن تھے، بیانات تھے، ان بیانات کی اپنی مرضی کی تشریح تھی۔ وہ جو تھا ضیاء، اس کی سٹیٹمنٹ کو، اس کے بیان کو ایک فیکٹ کے طور پہ مقدمے کے اندر شامل کیا گیا ہوا تھا، جو نہیں ہو سکتا دنیا میں کہیں پہ بھی۔ میں آپ سے پہلے روز سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی وہ حقائق کی طرف آئی ہے عدالت، اس نے کہا جی حقائق دکھائیں، انہوں نے کہا جی حقائق تو بیان کر دیتے، انہوں نے کہا بیان نہیں کری دے، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوں نے، دستاویزات ہوتی ہیں، دستاویزات کوئی نہیں سن، فوٹو کاپیاں سن ساریاں نیب دے کول۔ تو لہٰذا ایک وکیل بھاگ گیا، دوسرا بیمار ہو گیا، تیجے نے پھر جا کے دلائل مکمل کیے، اور یہ سارے کے سارے وہ وکلا ہیں جو جناب عمران احمد خان نیازی نے بڑی بڑی 72 فیسوں کے اوپر جو تھے وہ مقرر کیے تھے، اور سارے کے سارے چن کے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لگائے گئے تھے۔ تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ جو مبینہ طور پہ جسٹس ثاقب نثار کے حکم پر کیا گیا، اور جس کے لیے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے نگرانی کی سہولت فراہم کی، نگران جج تھے نا، ان کی نگرانی میں یہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کھڑکی سے اٹھا کے باہر کوڑے دان کا نشانہ لے کے پھینک دیا باہر۔ شارٹ آرڈر آیا ہے، ڈیٹیل آرڈر ابھی آنا ہے۔ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز وہ ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب آج سچے ثابت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس لالہ صحرائی تشریف لائے تھے، اور جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ میرٹ پہ کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں مریم نواز شریف کے حق میں فیصلہ کروں، ان کا میں میرٹ پہ کروں گا، تو جو تھے وہ لالہ صحرائی جو تھے ان کے منہ سے نکلا پھر تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو محنت آج لالہ صحرائی تینوں آئے کسی دی آئی، آپ کی محنت ضائع ہو گئی سر، ٹھیک ہے سر، محنت ضائع ہو گئی سر، بڑا افسوس ہوا سر، اللہ کا حکم ہے سر، لیکن آپ کی محنت ضائع ہو گئی۔ 2 سال کی آپ کی اس وقت کی محنت ہے، اور 4 سال سر 6 سال کی آپ کی محنت ضائع ہو گئی۔ اور لالہ صحرائی جو ہیں انہوں نے جب شوکت عزیز صدیقی صاحب سے یہ کہا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب اللہ ان کو خوش رکھے، صحت دے، قائم دائم رکھے،
انہوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو پھر ثاقب ناصور نامی جو کینسر ہے وہ حرکت میں آیا اور اس نے جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کو عدلیہ سے نکال دیا۔ اب کمپنسیشن تو یہ بنتی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سپریم کورٹ میں بحال کیا جائے ایز اے جج۔ میں ہوں تو میں تو یہی کروں اور میں اس کا سفارش کنندہ ہوں، لیکن شاید شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی اب اس کو قبول نہ فرمائیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے جو ادارے نے جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا تھا، جو کر دی ہے اس ادارے نے، وہ شاید آپ اس ادارے کی طرف مڑ کے بھی نہ دیکھنا چاہیں، لیکن وہ اپنا نام کلیئر ضرور کروانا چاہیں گے۔ مطلب کوئی بھی غیرت مند باعزت شخص جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا نام کلیئر کریں، یہ جو آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ تو اپیل ان کی پینڈنگ ہے، دیکھتے ہیں اس اپیل کا کیا بنتا ہے۔ فی الحال تو وہ ایسے کر کے اپیل دکھاتے ہیں پھر اندر چھپا دیتے ہیں، پھر ایسے کر کے دکھاتے ہیں پھر چھپا دیتے ہیں، اور ہمت نہیں ہوتی موجودہ چیف جسٹس صاحب کی کہ وہ اس اپیل کو سنیں اور اس کے اندر دیے گئے دلائل کو سنیں۔ تو کس دن آ جائے گا، 4 سال بعد مریم کو موقع مل گیا ہے تو آپ بھی جائی صاحب اپنے عزیز صدیقی صاحب آپ بھی 4 سال پورے کر لیں تو یقیناً شاید آپ کو بھی انصاف مل جائے۔ تو خیر، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اس فیصلے کے نتیجے میں اب ان کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے اور وہ باعزت طور پہ بری ہوئی ہیں اور وہ پارلیمنٹ کی رکن بن سکتی ہیں۔ وہ سینٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ قومی اسمبلی بھی ہو سکتی ہے، وہ صوبائی اسمبلی بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی، میرا خیال ہے کہ اس اسمبلی کے اندر تو شاید مریم نہ جائیں، لیا جانا چاہیے ان کو، میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ظاہر ہے اگلے جب الیکشن ہوں گے 2023 والے تو اس میں ان کو ضرور جانا چاہیے۔ یہ تھا جی تازہ ترین احوال۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئی ہیں، تو سبق آپ کو پڑھانا ہے اور بار بار پڑھانا ہے اور یاد دلانا ہے کہ یہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ تھے جس کے باہر روزانہ 50 پاؤنڈ پہ کرائے پہ لائی گئی اور لائے گئے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے بک بک کرتے ہیں، وہ ان کے دادا کا بنایا ہوا اثاثہ ہے۔ اور یہ یہاں پہ بھائیوں سے شادیاں کر کے جانے والی، وہاں پہ مساج سینٹر چلانے والی، یہ آمدنی کی ٹریل مانگتی ہیں۔ بڑا غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے یار۔ ٹھیک ہے، تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔